میرا دل مقام حبیب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغفرہ پروگرام احکام شریعت اور قربانی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضری کا شرف حاصل ہے۔ پچھلے پروگرام میں آپ کو کچھ حصوں کے بارے میں عرض کیا تھا، اور لاسٹ میں جو ہم مسئلہ ذکر کر رہے تھے وہ قربانی کے بچے کے بارے میں تھا کہ بعض اوقات ہم ایک گائے کو ذرا صحت مند سمجھ کر لے آتے ہیں، حقیقتاً وہ حاملہ ہوتی ہے اور اس وجہ سے اس کی صحت ذرا اچھی نظر آ رہی ہوتی ہے، تو یہ کوئی قابل تشویش بات نہیں ہے۔ جیسے غیر حاملہ جانور کی قربانی جائز ہے، اسی طرح حاملہ جانور کی قربانی بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن بچے کے بارے میں تفصیل آپ کو ذکر کر ہی دی تھی کہ اگر بچہ بھی پیدا نہیں ہوا، پیٹ میں ہے اور آپ نے ذبح کر لیا، یعنی گائے کو ذبح کر لیا، تو پھر یہ دیکھیں گے کہ وہ بچہ زندہ ہے یا مر چکا ہے۔ اگر وہ پیٹ سے زندہ برآمد ہوتا ہے، یعنی جیسے پیٹ کاٹا تو تھیلی میں ہوتا ہے، وہ زندہ ہے، تو اس کو بھی ذبح کر لیں تاکہ وہ حلال ہو جائے۔ اب اگر خود کھانے کو دل نہیں چاہ رہا تو کسی کو آپ ضرور دے دیں، یہ غریب وغیرہ لے جائیں گے۔ اور اگر وہ مردہ بچہ پیدا ہوا ہے تو مردار ہے، اور مردار کا کھانا تو جائز نہیں ہوتا، پھینک دیں۔ اور اگر قربانی سے پہلے وہ گائے بچہ دے دیتی ہے تو اب شرعی حکم یہ ہے کہ اس بچے کو بھی ماں کے ساتھ ذبح کرنا ہوگا، کیونکہ وہ قربانی کا ایک جزو ہے اور قربانی سمجھ لیں اسی کے ساتھ ہی مکمل ہوگی۔ اور اگر کسی نے اسے ذبح نہیں کیا بلکہ اپنے پاس رکھ لیا، تو آپ یاد رکھیں کہ آئندہ جب بھی کبھی اس کو ذبح کرے گا تو ایک بات تو یہ ہے کہ اس کو زندہ ہی صدقہ کرنا چاہیے، اب ذبح نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر ذبح کرے چاہے کچھ دن بعد یا بالفرض 1 سال بعد 2 سال بعد، تو اس میں سے کچھ کھا نہیں سکتا ہے، پورا کا پورا اگر کاٹ بھی لیا ہے تو اسی طرح کٹا ہوا صدقہ کرنا واجب ہے، بلکہ اس کاٹنے کی وجہ سے جو قیمت میں کمی آئی وہ کمی بھی پوری کرنی ہوگی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر آپ قربانی کے ساتھ ہی بچے کو ذبح کر دیں، جیسے بچہ پیدا نہیں ہوا تھا، پیٹ میں تھا، زندہ تھا، تب ذبح کر دیا، یا پیدا ہو گیا اور ماں کے ساتھ ذبح کر دیا، تو اسے خود بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن ایام قربانی گزر گئے تو اب اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اب اگر کاٹیں گے تو کٹنے کی وجہ سے جو قیمت میں کمی آئی وہ ایڈ کر کے اس کو صدقہ ہی کرنا ہوگا۔ اسی طرح اگر کاٹا نہیں ہے، زندہ ہے، تب بھی صدقہ کرنا ہوگا۔ یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ قربانی کے جانور کا اکرام کرنا چاہیے، نہ کہ اس کو بیچارے کو تنگ کرنا، مارنا، پیٹنا اور بھگانا، دوڑانا، اور بھوکا رکھنا، پیاسا رکھنا، یہ سب گناہ کے کام ہیں، اس میں اجتناب کرنا چاہیے۔ اس کی جتنی خدمت ہو سکے کرے، کہ وہ گویا کہ ایک اللہ کا مہمان ہے جو ہمارے پاس سے بھی جدا ہو کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا، اور بروز قیامت ہمارے اس عمل قربانی پر ایک بہترین گواہ ہوگا۔ اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق تمہاری قربانیاں پل صراط پر تمہارے لیے سواریاں ہوں گی، تو ہم باقاعدہ اللہ تعالیٰ ان کو قوت اور طاقت دے گا اور وہ ہمیں اپنے اوپر بٹھا کر پل صراط کو پار کروائیں گے، اس لیے ان کا اکرام کرنا چاہیے۔ آج کے پہلے کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، مجھے یہ پوچھنا ہے کہ اگر وضو کرا اور اس کے بعد نماز پڑھ لی، اور نماز پڑھنے کے بعد یہ پتہ چلا کہ جو لپسٹک ہوتے ہیں وہ لگی تھی وہ لگی رہ گئی ہے، تو آپ اس نماز کو کیا لوٹائیں گے؟ کیا لگی رہ گئی ہے؟ لپسٹک لگی رہ گئی ہے۔ اچھا اچھا، ٹھیک ہے۔ اور اچھا، اور دوسری بات یہ، اگر نماز لوٹائیں گے تو صرف فرض لوٹائیں گے کہ پوری نماز لوٹائیں گے؟ ٹھیک ہے۔ اور یہ کہ روزے میں لینس لگا سکتے ہیں؟ اور اگر لگا لیے، مطلب اگر منع ہے تو کیا ان روزوں کو واپس قضا رکھنی ہوگی ان کی؟ اچھا، اور قوالی پڑھنا کیا جائز ہے؟ قوالی؟ جی اچھا، ٹھیک ہے۔ اور بس ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جی میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، ایک کالر ہمارے ساتھ مزید ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی جان۔ جی ہمارے پاس ایک بکرا ہے، وہ 3-4 دن پہلے وہ زخمی ہو گیا سپوں میں ایک، کیا وہ نیا لینا پڑے گا یا اس کی قربانی ہو جائے گی؟ بکرا ہے؟ بکرا؟ ہاں جی۔ تو اس کو ہوا کیا ہے؟ سوال ہے یہ اس کو ہوا کیا تھا؟ یہ اس کے پاؤں میں رسی لگ گئی ہے۔ چلو ٹھیک ہے، بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔
مفتی صاحب میرے آپ سے 5 سوال ہیں. جی فرمائیے. پہلا سوال یہ ہے، میری والدہ کے پاس 1.5 سے 2 تولے تک سونا موجود ہے اور کچھ رقم بھی جمع ہوئی ہے جو گھریلو ضروریات کے لیے ہے. تو کیا میری والدہ کی طرف سے میرے بھائی قربانی دے سکتے ہیں؟ یہ جمع شدہ رقم سے قربانی دینی ہوگی. اچھا، اور دوسرا سوال یہ ہے، اگر کسی کے پاس یہ سونا ہے اور رقم موجود نہیں ہے تو کیا اسے سونا بیچ کر قربانی دینی ہوگی؟ اور تیسرا سوال یہ ہے، بچیوں کے لیے جہیز کا سامان جو گھروں میں بنا کر رکھا ہوتا ہے، مثلا برتن بستر وغیرہ، کیا ان پر زکوٰۃ ہوگی؟ ٹھیک. اور چوتھا سوال یہ، اگر گھر میں فیملی فوٹوز موجود ہوں لیکن الماری میں رکھی ہوئی ہوں تو کیا ان تصویروں کے رکھنے سے گناہ گار ہوں گے؟ تصویریں؟ ہاں جی. اور پانچواں سوال یہ، اگر بیڈ شیٹ پر اسپیروز بنی ہوئی ہوں تو اسے بیڈ پر بچھا سکتے ہیں؟ تصویریں بنی ہوئی ہیں؟ اسپیروز چڑیاں بنی ہوئی ہیں. کیا بنی ہوئی ہیں؟ اسپیروز. طوطے؟ ہاں جی، چڑیاں، پیرٹس. اچھا ٹھیک ہے. اور میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب، آپ سے یہ سوال یہ ہے کہ آپ نے پچھلے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ عقیقہ اور قربانی کا وہ جو آپ نے بتایا تھا اس کی ذرا وضاحت چاہیے. کیا وضاحت چاہیے؟ قربانی اور عقیقہ کا. ہاں تو کیا وضاحت چاہیے اس میں؟ تو وہی بات ہوگی، میں کہوں گا دونوں جائز ہیں ایک ساتھ جمع کرنا. اس میں آپ کو کیا ڈاؤٹ محسوس ہو رہا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ابھی میری بیٹی ہے، اس کے لیے عقیقے میں ایک مطلب بکرے کا وہ ہوتا ہے، تو اگر قربانی میں اس کی اگر نیت کر لی تو وہ عقیقہ بھی ہو جائے گا اور قربانی دونوں ہو جائیں گی، یا اس کے لیے علیحدہ سے مطلب کرنا پڑے گا؟ جی میں بتا چکا ہوں یہ آپ کو جواب اس میں کہ ہو جائے گا، عقیقہ ہو جاتا ہے. اور کوئی نیکسٹ کویشچن کر لیں؟ بس یہی پوچھنا تھا. چلیں ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. ارے بولیں بہن، بولیں، جلدی بولیے. خواتین کی باتیں اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ اگر کوئی جانور لے آتے ہیں تو اس کی تعظیم اور اکرام کریں. ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ جانور سے، قربانی کے جانور سے کسی بھی قسم کا ذاتی نفع حاصل کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کوئی گائے لے آئے گھر میں اور وہ دودھ دینے والی ہے تو ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ اس کا دودھ نکالیں اور اس کی چائے بنا کے پئیں. یہ ضرور ہے کہ بعض اوقات گائے کا دودھ زیادہ اتر رہا ہوتا ہے اور اگر نہ نکالا جائے تو اس کو اذیت اور تکلیف ہوتی ہے. ایسی صورت میں مجبوراً دودھ نکال سکتے ہیں، لیکن اس کو خود ذاتی استعمال میں نہیں رکھ سکتے ہیں، بلکہ وہ کسی غریب کو صدقہ کر دیں، یعنی ثواب کی نیت سے دے دیں تو یہ کر سکتے ہیں. خود ذاتی استعمال نہیں کر سکتے ہیں. اور بالفرض اگر کسی نے ایسا کر لیا کہ اس کو ذاتی استعمال میں لے لیا تو پھر غور و تفکر کریں کہ اس کی قیمت کتنی ہوگی. جتنی قیمت کا دودھ استعمال کیا ہے اتنا صدقہ کر دیں، یعنی قیمت کو صدقہ کر دیں تاکہ خالصتاً جانور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے، اس سے ہم کو حظ نفس حاصل نہ کر چکے ہوں. اسی طریقے سے بعض جانوروں کی اون اتار لیتے ہیں، جیسے دمبے وغیرہ ہیں، اور یہ بک جاتی ہے بازار میں، اور بعض لوگ تو اتار کے پھینک دیتے ہیں. تو اگر قربانی کا جانور ہے تو پھر اس طرح نہ کریں، پھینکیں نہیں، یا تو اتاریں ہی نہیں. اور اگر بالفرض کسی علاقے میں بہت شدید گرمی ہے اور جانور اذیت اور تکلیف محسوس کر رہا ہے تو پھر اتار کر کسی کو صدقہ کر دیں. یہ بک جاتی ہے اور مختلف کاموں میں استعمال ہو جاتی ہے، پھینکنا شرعاً جائز نہیں ہوگا. اسی طریقے سے ہم نے پچھلے پروگرام میں سمجھا ہی دیا تھا کہ بعض لوگ اونٹ لے کر آتے ہیں اور اس سے اس طرح نفع حاصل کر لیتے ہیں کہ جی چلو بچوں کو سواری کروا رہے، پوری گلی میں ادھر سے ادھر جا رہا ہے اونٹ بیچارہ، اس پہ بچے سوار ہو رہے ہیں. یہ شرعاً جائز نہیں ہے. قربانی کے جانور پر اس طرح سواری کرنا یہ شرعاً منع ہوگا اور یہ ایک طرح سے نفع حاصل کرنا ہے. اس تمام تر مزے حاصل کرنے میں اگر اس کی توانائی میں کمی آتی ہے، مشقت ہوتی ہے اس بیچارے کو، تو ہم گناہگار بھی ہو سکتے ہیں. اور بہتر یہ ہے کہ یوں غور و تفکر کر لیں کہ اگر جیسے رینٹ پہ اونٹ دے دیتے ہیں، بچوں کو سواری کرواتے ہیں اور اس کا ایک چکر کے پیسے لے لیتے ہیں 5 روپے 10 روپے، تو جتنے چکر لگائے اتنے جو پیسے عرف میں بنتے ہیں وہ صدقہ کر دیں. یہ بہت ہی بہتر ہے. اور اس طرح کی کوئی نفع والی حرکت کے اس سے نفع حاصل کرے نہیں کرنی چاہیے. جانور کو جیسے میں نے بتایا کہ خوب اچھی طریقے سے رکھیں اور کوشش یہ کریں کہ بعض جانور ایسے ہوتے ہیں کہ جو
ایک ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں، اگر ان کو آپ جدا کر دیں تو وہ چیختے ہیں، چلاتے ہیں، انہیں وحشت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ جیسے 2 بکرے آپ جوڑی خرید کر لے آئے تو پھر ایک کو علیحدہ باندھ دیتے ہیں، دوسرے کو علیحدہ، تو اس سے اس کو اذیت ہوتی ہے۔ تو ایسا کوئی کام حتی الامکان نہیں کرنا چاہیے۔ اب مثال کے طور پہ ایک جوڑی ہے، آپ نے ایک خریدنا ہے، اس نے ایک آپ کو دے دیا، اب وہ بیچارے چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں بکرے، تو یہ تو پھر مجبوری کی صورت ہے کہ 2 آدمی نہیں خرید سکتا ہے، ایک خریدا ہے، اور یہ جدائی وقتی طور پہ صحیح، عارضی طور پہ صحیح، جانور کے لیے تکلیف کا سبب ہے، لیکن یہ ہماری مجبوری ہے۔ لیکن جب آپ لے آتے ہیں تو پھر اس کو کوشش یہ کریں کہ ایسی جگہ رکھیں کہ جہاں پر جانور کو وحشت وغیرہ نہ ہو۔ قربانی کے دن جو ہے وہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ 3 ہوتے ہیں، 10 ذوالحجہ، 11 اور 12۔ شہر میں ویسے تو قربانی کے وقت کا آغاز ہوتا ہے 10ویں کی طلوع فجر سے، لیکن جب آپ شہر میں قربانی کرتے ہیں تو اس کے لیے ایک مزید شرط یہ ہے کہ عید کی نماز ہو چکی ہو۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے قریبی محلے میں عید کی نماز ہو چکی ہو، محلے کی مسجد میں، اور آپ نے اس میں پڑھ بھی لی ہو۔ اگر بالفرض کسی بھی جگہ پر کوئی عید کی نماز ہو گئی ہے تو آپ قربان کر سکتے ہیں، اور احتیاط اس میں ہے کہ پہلے آپ آرام سے عید کی نماز پڑھ لیں، اس کے بعد قربان کریں۔ جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کی وہ قربانی نہیں ہوگی۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کے لیے تشریف لے گئے نماز پڑھنے کے لیے، تو راستے میں آپ نے دیکھا کہ ایک جانور ذبح ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نماز سے پہلے قربانی کی اس نے اپنے لیے قربانی کی، اور جس نے نماز کے بعد قربانی کی اس نے اللہ کے لیے قربانی کی۔ تو اس لیے یہ یاد رکھیں کہ شہر میں عید کی نماز ہو چکنے کا انتظار کرنا لازم ہے، اس کے بعد آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں وسعت ہے کہ آپ کی قریبی مسجد میں عید کی نماز ہو چکے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، دور والی مسجد میں بھی ہو گئی، پورے شہر میں کسی مسجد میں ہو گئی تو آپ بالکل قربانی کر سکتے ہیں۔ لیکن افضل اور اعلیٰ اور بہتر یہ ہے، اور احتیاط کے زیادہ قریب یہ ہے کہ آپ اپنی قریبی مسجد میں پہلے نماز ادا کر لیں اور اس کے بعد پھر آپ قربانی کریں۔ قربانی جب آپ کوئی قصائی جیسے لے کر آتے ہیں، افضل یہ ہوتا ہے کہ اپنے ہاتھ سے جانور کو ذبح کیا جائے، لیکن اگر کوئی آپ قصائی وغیرہ لے آتے ہیں اس میں بھی شرعاً حرج نہیں ہے۔ قصائی کے لیے یاد رکھیں کہ مسلمان ہونا لازم ہے یا پھر وہ اہل کتاب میں سے ہو، مثلا کرسچن کا ذبیحہ بھی جائز ہے، لیکن افضل اور اولیٰ یہ ہے کہ مسلمان ہی ذبح کرے۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔